السلام علیکم. ویلکم ٹو دا نیو سیشن سیکنڈ ایئر. میں ہوں آپ کی ٹیچر نبیلہ اشفاق. وی اسٹارٹ پرو سیکشن. ٹوڈے از اوور چیپٹر دا ڈائنگ سن، ٹوٹتا پھوٹتا سورج، بائی سر جیمز جینس 1877 to 1946. فرسٹ آف آل آپ کو بتا دیں کہ آپ کی جو بک ہے وہ 3 سیکشن پہ ڈیوائیڈڈ ہے. پروز سیکشن ہے آپ کا، ہیروز ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ناول سیکشن آتا ہے. ہمارے پروز سیکشن کا فرسٹ چیپٹر ہے دا ڈائنگ سن. ہم اپنا فرسٹ سیکشن سٹارٹ لیتے ہیں. چیپٹر سٹارٹ لینے سے پہلے ہم تھوڑا سا رائٹر کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. رائٹر سر جیمز جینس، ان کا ورکنگ پیریڈ تھا 1877 to 1946. ایک انگلش فزسٹ تھے، اسٹرونامر تھے اینڈ میتھمیٹیشین. ان کی ایجوکیشن تھی پرنسٹن یونیورسٹی سے، اور ان کو ایک اعزاز دیا گیا تھا 1928 میں. ان کے نوٹیبل مونوگرافس دا ڈائنامیکل تھیوری آف گیسز ہے، تھیوریٹیکل میکینکس ہے، میتھمیٹیکل تھیوری آف الیکٹرانکس اینڈ میگنیٹزم ہے. آپ کا چیپٹر دا ڈائنگ سن ان 7 ٹاپکس، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 ٹائٹلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ مضمون زمین کی تخلیق اور اس پر زندگی کے وجود سے متعلق لکھا گیا ہے. اس مضمون میں پیش کردہ جو مفروضہ ہیں وہ محض ایک اندازہ ہے، اس کی کوئی ٹھوس سائنسی حقیقت نہیں ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر جیمز جینس نے جو اس مضمون میں جو ایک تجربہ ہمیں بیان کیا ہے، وہ یعنی ایک مفروضہ جو بیان کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف ایک اندازہ ہے، اس کی کوئی ٹھوس حقیقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور سر جیمز جینس اس ایسے میں زمین کی تخلیق کیسے ہوئی اور اس پر زندگی کا وجود کیسے ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور یہ چیز آپ کے ساتھ جو آپ کے پاس موجود ہیں ٹائٹلز، ان پر مشتمل ہے، جس میں ہے سائز آف سٹارز، نمبر آف سٹارز، ڈسٹینس بٹوین سٹارز، کریشن آف دی ارتھ، بگننگ آف لائف آن دی ارتھ، یونیورس از فرائٹننگ، لائف ان دا پلان آف دی یونیورس. سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہمارا پہلا ٹائٹل آتا ہے وہ ہے سائز آف سٹارز. یعنی سر جیمز جینس جو بات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمارے تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور اس میں جو ستارے ہیں یعنی وہ لا تعداد طور پر موجود ہیں، اور یہ ستارے اپنے اپنے مدار پہ گردش کرتے ہیں، یعنی اپنے محور پہ گردش کرتے ہیں، اور یہ اتنے وسیع ہیں کہ ان میں لاکھوں کروڑوں زمینیں سما سکتی ہیں. یعنی جو ہمارے ستارے ہیں ان کے تعداد اس حد تک ہیں، یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتائی ہے کہ ان کے تعداد گرین آف سینڈز آن آل دا سی شورز آف دی ورلڈ، یعنی صحرا میں جو زمین کے ذرات ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کے کنارے جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں ان کے برابر ان ستاروں کی تعداد ہے. اور یہ ستارے اس حد تک بڑے ہیں کہ ان میں ہماری زمین کا جو ایک حصہ ہے وہ صرف ایک نقطے کے برابر ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ ستارے اس حد تک وسیع بھی ہیں، یعنی جو ہماری کائنات ہے، خلا ہے، وہ اس حد تک وسیع ہے کہ اس میں کئی لاکھوں کروڑوں زمینیں سما سکتی ہیں. اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس، ستاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ملین آف مائلز اوے، یعنی ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ملین آف مائلز دور ہے، کئی میل دور ہے. اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے، وہ بتایا ہے لائک شپس ان این ایمپٹی اوشن، بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک جزیرے پہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمندر پہ جو جہاز ہے ہمارا بحری جہاز وہ بالکل تنہا ہو. بالکل اسی طرح سے جیسے ایوری شپ از اے ملین مائلز اوے فرام اٹس نیئرسٹ نائبر، یعنی ایک جہاز دوسرے سے کئی ملین میل کا سفر طے کر رہا ہو. اور اسی طرح سے ستاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی کئی زیادہ دور ہے، یعنی ملین آف مائلز اوے فرام ون اندر ہے، ایک دوسرے سے بہت حد تک دور سفر کرتے ہیں. اور یہ اپنے اپنے محور، اپنے اپنا جو ان کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، نقطہ ہوتا ہے، اس پہ یہ گردش کر رہے ہوتے ہیں.
یہ ستارے کبھی بھی اپنے محور سے نہیں ہٹتے. اگر یہ اپنے محور سے ہٹیں گے یعنی اپنے مدار سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے تو ایک بہت بڑی تباہی آئے گی. مصنف کے مطابق آج سے کئی سو سال پہلے ایک ایسا ہی حادثہ رونما ہوا جس کی بنا پر یعنی جس کی وجہ سے ہماری ارتھ جو ہے وہ وجود میں آئی. ہوا یوں کہ ایک ستارہ گردش کرتے ہوئے سورج کے بہت قریب آ گیا. اس کی کشش اتنی زیادہ تھی یعنی اس کی جو کشش تھی اس ستارے کی وہ اتنی زیادہ تھی کہ ایک ناقابل تصور حد تک لہر سورج کے اوپر آتی گئی. جو یہ ستارہ قریب آتا گیا یہ لہر اتنی زیادہ بڑھتی گئی. پھر یہ ستارہ سورج سے دور ہٹنے لگا لیکن اس کی کشش کی وجہ سے یہ لہر ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر گئی اور یہ ٹکڑے سورج سے دور خلا میں جا گرے، مگر سورج کی کشش کے باعث یعنی سورج کی تپش کے باعث یہ زیادہ دور نہیں جا سکے اور سورج کے گرد اپنے اپنے محور میں گھومنے لگے. ان ٹکڑوں کو سورج کے سیارے کہتے ہیں، یعنی ان ٹکڑوں کو ہم سیارے کہتے ہیں اور ہماری زمین انہی میں سے ایک ہے. شروع میں یہ سیارے یعنی جو سورج کے قریب کے سیارے ہیں وہ بہت حد تک گرم تھے اور ہیں بھی، اور جو سیارے سورج سے تھوڑا سا فاصلے پر ہیں وہ بہت حد تک ٹھنڈے ہیں. لیکن جب یہ ایسا واقعہ رونما ہوا تو اس وقت تمام تر سیارے بہت حد تک گرم تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان سیاروں کی تپش میں تبدیلی آتی گئی. کچھ سیارے جو سورج کے قریب تھے وہ گرم تھے اور کچھ سیارے جو سورج سے دور جا گرے تھے وہ سیارے ٹھنڈے پڑ گئے. مگر یہ مفروضہ کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے سوال ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب مصنف کے پاس نہیں ہے. سورج کے قریب کے جو سیارے ہیں یہ اس حد تک ٹھنڈے اس حد تک گرم ہوتے ہیں کہ ان پہ زندگی کا وجود ناممکن ہے، اور جو سورج کے دور سیارے ہیں وہ بھی اس حد تک ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ ان پر بھی زندگی کا وجود نہیں ہوتا. یعنی سورج کے قریب کے سیارے بہت حد تک گرم ہیں، وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ ہمارے جسم کے مطابق یا ہماری باڈی کے مطابق نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے سورج کے جو سیارے دور ہیں سورج سے ان پر بھی زندگی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر جو درجہ حرارت ہے وہ ہمارے جسم کے مطابق نہیں ہے. یعنی یہ جو ٹمپریچر ہوتا ہے ہماری باڈی اس ٹمپریچر کو ابزارب نہیں کر سکتی. مزید یہ کہ مصنف کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں کہ زمین پر زندگی کیسے وجود میں آئی. رائٹر کہتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا ایک چھوٹے سے جرثومے سے ہوئی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کی موجودہ شکل میں ڈھل گیا. لیکن مصنف کے مطابق زمین اور زندگی کی تخلیق محض صرف ایک حادثہ تھا، اور اس کا یہ خیال زمین اور زندگی دونوں کی اہمیت کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے. لیکن اس کے اس مفروضے یعنی یہ جو ایکسپیریمنٹ یہ ایک اندازہ تھا، اس کی کوئی عملی اہمیت موجود نہیں تھی اور نہ ہی اس کی کوئی عملی اہمیت موجود ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کائنات، زمین اور زمین پر موجود زندگی اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. یہ زمین قیامت تک قائم رہے گی اور انسان اس پر آباد رہیں گے. قیامت ہر ذی روح کو ختم کر دے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو اپنے حکم سے خدا تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، اور ان کی جزا اور سزا کا ایک طریقہ کار ایک عمل شروع ہو جائے گا. لیکن جو رائٹر ہیں انہوں نے صرف اور صرف اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی تجربہ قرار دیا ہے. اب زندگی کو ایک پیچیدہ عمل بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں احساسات، ایمبیشن، سینس آف بیوٹی، ریلیجن، یہ تمام چیزیں زندگی کا ایک حصہ ہیں اور زندگی میں موجود ہیں. لیکن ان کی سائنسی تجربے میں یعنی سائنسی تحقیق میں ان کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ٹھوس ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. مصنف کے مطابق ہماری جو کائنات ہے وہ بہت حد تک خوفناک ہے، کیونکہ اس میں جو ایک بہت دور تک اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت حد تک ڈسٹنس موجود ہے. یعنی ہماری کائنات میں سوائے تنہائی کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس کائنات میں جو ہماری زمین کا جو ایک حصہ ہے وہ بالکل ایک نقطے کے برابر ہے، اور اس میں پھر بڑھتی ہوئی جو شرح آبادی ہے وہ اس بہت حد تک بڑھ رہی ہے. اب
کائنات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رائٹر کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو کائنات ہے وہ اس حد تک ہمارے لیے خوفناک ہے؟ اس لیے کہ اس میں امنس ڈسٹینسز ہیں، مینس کہ بہت حد تک فاصلے، تنہائی موجود ہے، لانگ اسٹریچز آف ٹائم، لٹلنس آف اوور ہوم ان اسپیس، یعنی اس کائنات اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے خوفزدہ ہے کہ اس میں ہماری زمین کا جو ایک حصہ ہے وہ صرف اور صرف ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر ہے، اوور لانلینس، یعنی اور اس کے بعد سوائے تنہائی کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی زمین کا جو ایک حصہ ہے کائنات میں یہ بالکل چھوٹا سا ہے، اور اس نقطے کے علاوہ کائنات میں کہیں کوئی ایسا سیارہ موجود نہیں جہاں پر ہماری زندگی کا کوئی وجود ہو۔ اس سلائیڈ میں آپ کو بہت واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، بہت کلیئر آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کائنات کی وسعت دیکھ لیں کس حد تک زیادہ ہے، اور اس پہ ہماری جو زندگی کا وجود ہے وہ صرف اور صرف ایک نقطے کے برابر ہے، یعنی جو ہماری زندگی ہے، ہمیں جہاں پر ہم زندہ رہ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ارتھ ہے جہاں پر ہماری جو باڈی ہے وہ ٹمپریچر کو ابزارب کر سکتی ہے، باقی کسی بھی سیارے میں ہماری باڈی جو ہے وہ ٹمپریچر کو ابزارب نہیں کر سکتی، یعنی اگر ہم سورج کے قریب جاتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کو جلا دیتی ہے، یعنی سورج کے قریب کے جو سیارے ہیں وہاں پر تپش بہت زیادہ ہے، اور جو سیارے سورج سے دور ہیں وہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، یعنی جہاں پر زندگی کا وجود ہوتا ہے اسے لائف بیلٹ یا لائف زون کہا جاتا ہے، اور صفائے زمین کے باقی کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہماری زندگی کا وجود ہو سکے، نو لائف elsewhere in the universe، یعنی کسی بھی جگہ پہ کائنات یا خلا میں زندگی کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ تھا آپ کا چیپٹر جو کہ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، اور بحیثیت مسلمان ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف یہی ہے کہ کائنات، زمین اور زمین پر موجود زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صرف رائٹر نے یہاں پر ایک مفروضہ، ایک اندازہ قائم کیا ہے، یعنی صرف اور صرف انہوں نے ایک جو ہے تجربہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر ان کی سوچ کی وسعت تھی وہاں تک انہوں نے وہ کام کیا ہے، لیکن اس کی کوئی ٹھوس حقیقت ہمارے پاس موجود نہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے نیکسٹ کام کی طرف۔ یہ آپ کی سٹوری سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو اس سلائیڈ میں بتائے گئے ہیں۔ یہ تمام شارٹ کوسچنز آپ کے بورڈ کے پیپر سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تھینکس فار واچنگ اور ویڈیو اور سلائیڈز۔ فار مور ویڈیوز اینڈ لیکچرز subscribe our channel and click on bell icon. Have a nice time. See you in next video. ایک نئے لیکچر کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ نبیلہ اشفاق آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔